السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ عدیل کیا پڑھا رہے ہیں آپ کو حدیث میں؟ اصول حدیث۔ اچھا، سوال کیا ہوا کسی نے کہ آپ کے سبجیکٹ میں اور شیخ عدیل کے سبجیکٹ میں کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے جی؟ جی، فرق یہ ہے کہ وہ اصول حدیث ہے اور یہ حدیث ہے۔ اصول حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو اصول ہیں سند کے اور پھر متن کے، اس کے صحیح اور ضعیف ہونے کے اعتبار سے آپ وہ پڑھ رہے ہیں، اس میں آپ کو احادیث نہیں ملیں گی بلکہ اس میں آپ کو اصول ملیں گے، اور یہ ایک باقاعدہ حدیث کی کتاب ہے۔ کہاں سے ہے پڑھے؟ کون پڑھے گا؟ جی پڑھیں، عبارت پڑھیں۔ الاختتان، ابطی ونتف الابطی۔ یہ حدیث نمبر کون سا؟ 9 ہے جی؟ حدیث نمبر 9 ہے یہ جو آپ نے پڑھی ہے ابھی۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میرے پاس آج یہ آپ کے جو نوٹس ہیں یہ نہیں ہے میرے پاس، تو کس طرح ہے آپ کے پاس؟ ذکر الفطرہ، ذکر الفطرتی، آگے الاختتان۔ یہ جو باب اب آپ کا شروع ہو رہا ہے، یہ کچھ ابواب یعنی آگے 2-3 ابواب، یہاں پہ امام نسائی نے ذکر الفطرہ کہہ کر فطرت کے وہ امور ذکر کیے ہیں جن کا تعلق انسان کی فطرت سے ہے، وہ امور ذکر کیے ہیں جن کا تعلق انسان کی فطرت سے ہے۔ فطرت کا معنی، فطرت کا معنی، فطرت کا معنی یہ ہے وہ طریقہ جس کو اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے لیے بالخصوص انبیاء کے لیے کس طرح لکھی ہے لائن؟ فطرت کا معنی کس طرح لکھا ہے کہ فطرت کیا ہے؟
وہ طریقہ اختیار کیا ہے پیدائشی طور پہ. جی تو پوری بات کس طرح بنی کہ فطرت کیا ہے؟ وہ طریقہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے، بالخصوص اپنے انبیاء کے لیے اختیار کیا ہے آگے پیدائشی طور پر. یعنی ان کے یہ جو امور ہیں بندوں کے لیے اور بالخصوص انبیاء کے لیے، یہ امور پیدائشی طور پر ہیں. پیدائشی طور پر مطلب کہ یہ چیزیں ان کی طبیعت میں پیدائشی طور پر شامل کر دی ہیں اللہ تعالیٰ نے. کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ امور اور یہ چیزیں بالکل پیدائشی طور پر اور ان کی عادت میں شامل کر دی ہیں. اسے کہتے ہیں فطرہ. ٹھیک ہے، تو ذکر الفطرتی کیا معنی ہوا کہ فطرت کے امور کا بیان اور فطرت کے امور کا ذکر یہاں پہ امام نسائی کرنے لگے ہیں. جی ذکر الفطرہ ٹھیک ہے، ذکر الفطرہ بھی، ذکر الفطرہ مطلب فطرت کا ذکر، یعنی فطرت کے امور کا ذکر. جی وہ بتا رہا ہوں میں. ہر وقت مسواک کرنا، یہ حدیث کی عربک بتانی تھی آپ، حدیث کی عربک بتانی ہے آپ کو. ایسا کچھ تھا ہمارے پچھلے باب میں رہتا تھا. ہاں یعنی السواک فی کل حین جو پچھلا باب ہے اس میں ہر وقت مسواک کرنے کا بیان، اس میں جو حدیث ہے وہ بھی ہم پڑھ چکے تھے. اور جو اس سے استدلال کے امام نسائی نے وہ بھی میں نے بتا دیا تھا. کیا استدلال ہے؟ کہ جس طرح گھر میں جانے کی کوئی وقت مقرر نہیں ہے، اسی طرح مسواک کرنے کا بھی کوئی وقت مقرر نہیں ہے. یہ استدلال کے امام نسائی نے. تو یہ والی جو حدیث جو اپنے باب پڑھا ہے ذکر الفطرہ، جس میں فطرت کے امور کا بیان شروع ہو رہا ہے، اس میں سب سے پہلا معاملہ ہے الاختتان. الاختتان، الاختتان یہ دراصل مصدر ہے. اختتن یختتن اختتانا. کون سا باب بنے گا؟ یہ باب افتعال. باب افتعال. معنی کیا الاختتان کا؟ ختنہ کرنا. الاختتان کا معنی ختنہ کرنا. تو فطرت کے امور میں سب سے پہلا امر اور سب سے پہلا معاملہ جو امام نسائی نے یہاں پہ ذکر کیا ہے وہ ہے الاختتان، یعنی ختنہ کرنا. اور ختنہ کرنا کیا ہوتا ہے؟ کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کا جو حشفہ ہوتا ہے، یعنی اس کے عضو خاص کا جو اگلا حصہ ہوتا ہے اس کو کاٹنا، اس کو کہتے ہیں ختنہ. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، وہ کس سے روایت کرتے ہیں؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا: الفطرۃ خمس، فطرت کے امور 5 ہیں. فطرت کے امور 5 ہیں. جی نہیں، وہ ویسے ہی ایک عام فہم ترجمہ کرنے کے لیے کر رہے ہیں.
ورنہ وہ محذوف نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. الفطرۃ خمس، فطرت 5 ہیں، یہ آسان سا معنی ہے. تو ایک عام فہم گیا جسے ہم کہتے ہیں نا کہ محاورتاً معنی جو اس کا ترجمہ ہے وہ یہی بنے گا کہ فطرت کے امور 5 ہیں. سب سے پہلا معاملہ، سب سے پہلی چیز الاختتان، ختنہ کرنا. نمبر 2 والاستحداد، الاستحداد کہتے ہیں زیر ناف بال کاٹنا. کسے کہتے ہیں الاستحداد؟ زیر ناف بال کاٹنا. ٹھیک ہے، اس کو حلق العانہ سے بھی تعبیر کی حدیث میں، آگے حدیث آ رہی ہے، یہ بھی غالباً آ رہی ہے نا حلق العانہ والی. جی ہاں آ رہی ہے. حلق العانہ بھی اس کو کہتے ہیں. العانہ صحیح ہے، یہ دراصل ایک، چلیں جب آگے آئے گا اس پہ بات کریں گے. تو الاستحداد کہیں یا حلق العانہ، مراد اس سے کیا ہے؟ زیر ناف بال کاٹنا. الاستحداد یہ لفظ کس سے نکلا ہے؟ اس کا جو مادہ نکالیں گے، روٹ ورڈ، وہ کیا نکلے گا؟ حدید سے نکل رہا ہے. ٹھیک ہے، حدید یعنی یا تو چلو وہ فاعل ان کے وزن پہ آ رہی ہے. حدید، حدید کسے کہتے ہیں؟ لوہے کو. اور الاستحداد کسے کہیں گے؟ لوہا استعمال کرنا. ٹھیک ہے، لوہا استعمال کرنا، یہ اس کا لفظی معنی ہو جائے گا الاستحداد کا، یعنی استعمال الحدید، لوہے کا استعمال. آپ لوگوں نے شاید یہ پڑھا ہوگا کہ جو باب استفعال ہوتا ہے اس میں طلب کا معنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، باب استفعال، یہ استفعال ہے نا الاستحداد، تو اس میں طلب کا معنی ہوتا ہے، یعنی حدید معنی لوہا. تو اسی کو جب ہم باب استفعال میں لے جائیں گے تو کیا معنی ہوگا؟ اس کو طلب کرنا، یعنی الاستحداد لوہا استعمال کرنا. جیسے معنی ہوتا ہے خراجہ، نکلا. اور الاستخراج کہیں گے نکلنے کا مطالبہ کرنا. صحیح ہے. اور یہ جو لفظ استعمال ہے نا، لفظ استعمال اردو میں بھی جو ہم یوز کرتے ہیں، یہ لفظ استعمال بھی دراصل اصل عربی میں استفعال سے ہی نکلے، اور اس کا معنی بھی یہی ہے، عمل حاصل کرنا، وہی طلب والا معنی ہے. تو باب استفعال میں اکثر طور پہ طلب والا معنی ہوتا ہے. تو الاستحداد معنی، یعنی اصل اس کا معنی بنے گا لوہا استعمال کرنا. ٹھیک ہے، اور مراد اس سے کیا ہے؟ زیر ناف بال کاٹنے. سمجھ آ گیا آپ لوگوں کو؟ نمبر 3 روٹ ورڈ کیا ہے؟ ہا دال دال، اور اسی سے نکلا ہے حدید. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ. حدیث نہیں، حدید، حدید. جی، الاستحداد نمبر 2. نمبر 3 وقص الشارب، وقص الشارب، مونچھیں کترنا. قص الشارب مونچھیں کترنا، یعنی مونچھیں کاٹنا. الشارب کسے کہتے ہیں؟ الشارب کہتے ہیں وہ بال جو انسان کے ہونٹوں کے اوپر اگتے ہیں، جو انسان کے ہونٹوں کے اوپر اگتے ہیں اسے کہتے ہیں الشارب. اور قص معنی کاٹنا. وتقلیم الاظفار، اس کا کیا معنی ہے؟ الاظفار کسے کہتے ہیں؟ ناخن. ٹھیک ہے، وتقلیم الاظفار، ناخن تراشنا.
ونتف الابط، ونتف الابط، بغل کے بال اکھیڑنا. نتف معنی ہوتا ہے اکھیڑنا، اس کا معنی کاٹنا نہیں کریں گے بلکہ کیا معنی ہوگا؟ اکھیڑنا. جی تو یہ حدیث کا ہم نے ترجمہ کیا ہے ابھی، سمجھ آ گیا آپ کو؟ ایک مرتبہ پھر سے ریپیٹ کر دیتے ہیں. الفطرۃ خمس، فطرت 5 ہیں، یعنی فطرت کے جو امور ہے وہ 5 ہیں. نمبر 1 الاختتان، ختنہ کرنا. والاستحداد، زیر ناف بال کاٹنا. وقص الشارب، مونچھیں کترنا. وتقلیم الاظفار، ناخن کاٹنا، ناخن تراشنا. ونتف الابط، اور بغل کے بال اکھیڑنا. یہ اس حدیث کا لفظی معنی ہے. الفطرۃ خمس، اچھا یہ آپ نے اب ترجمہ سمجھ لیا، تھوڑا سا حدیث کی وضاحت ہو جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں فرمایا ہے الفطرۃ خمس، فطرت 5 ہیں. صحیح ہے؟ یہاں پہ حصر مراد نہیں ہے. حصر مراد نہیں ہے کا مطلب یہ کہ حصر کہتے ہیں کلام کو بند کر دینا. یعنی اگر کہا جائے نا کہ یہ 5 ہیں تو اس کا مطلب ظاہری تو یہ بنتا ہے کہ بھئی 5 ہیں، 5 سے زیادہ نہیں ہے. حصر کا معنی یہ بنتا ہے کہ بھئی اب آپ نے کلام بند کر دیا. اگر آپ نے کہا کہ میرے پاس 5 لوگ آئے تو آپ نے یہ تعداد کہہ کے کیا کیے؟ آپ نے حصر مقرر کر دیا کہ بھئی میرے پاس جو لوگ آئے ہیں ان کی تعداد 5 ہے، 6 نہیں ہے. صحیح ہے؟ 5 سے زیادہ نہیں ہے. تو حصر اکثر طور پہ عدد میں ہوتا ہے، گنتی میں ہوتا ہے. لیکن یہاں پر الفطرۃ خمسن میں جب ہم دوسری روایات کو ملائیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہاں پہ حصر نہیں ہے، یعنی بطور حصر نہیں کہا گیا یہ کہ بالکل بند کر دینا کلام کو کہ بھئی 5 ہیں، 5 سے زیادہ نہیں ہو سکتے. کیوں بطور حصر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری حدیث میں الفطرۃ عشرۃ بھی کہا ہے کہ فطرت کتنے ہیں؟ 10. صحیح ہے؟ تو دوسری حدیث میں 10 کے الفاظ بھی ملتے ہیں. تو اس کا معنی کیا بنا؟ اس کا معنی یہ بنا کہ جس حدیث میں فطرت کے امور 5 ذکر کیے ہیں وہ وہاں پر کیا نہیں ہے؟ حصر. حصر پتہ نا کیسے لکھتے ہیں؟ حا صاد را. لا الہ الا اللہ. یہ ہوتا ہے حصر. حا صاد را. حصر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ کلام کو تاکید کے ساتھ بند کر دیں. ہاں صحیح ہے. تو میں نے کیا ذکر کیا کہ خمسن اپنا الفطرۃ خمسن میں کیا نہیں ہے؟ حصر نہیں ہے. یعنی یہ نہیں کہیں گے کہ 5 ہی چیزیں ہیں، بلکہ ہم کیا کہیں گے کہ دوسری حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 چیزیں ذکر کی ہیں. صحیح ہے؟ یہ ساری کس طرح بنتی ہے آگے جب ہم لوگ پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ آ جائیں گی. کہاں پہ؟ اگلی حدیث میں. وہ بھی جب پڑھیں گے نا تو اس پہ پھر انشاءاللہ اس وقت بات کر لیں گے. صحیح ہے؟ اگلا باب ہے نا وہ. تو 5 چیزیں اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں فطرت والی قرار دی ہیں. ان میں سے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ختنہ کرنا. اس کا معنی آپ کو بتا دیا. الاستحداد اس کی بھی وضاحت کر دی. یعنی اس کا اصل معنی کیا ہے؟ لوہے کا استعمال. لوہے کا استعمال کیوں کرنا؟ زیر ناف بال کاٹنے کے لیے، چاہے وہ ریزر کی صورت میں ہو یا کوئی بھی صورت ہو، اس صورت کے ذریعے آپ زیر ناف بال کاٹیں.
नंबर 3 कस्सु शारिबी, मूछें काटना। काटने का क्या मतलब होता है? एक होता है हल्क, हल्क का क्या माना होता है? मूंड देना, बिल्कुल सही है, मूंड देना। और दूसरी चीज होती है इसको हम कहते हैं कस। कस का माना क्या होता है? काटना। काटने में क्या होता है कि कुछ बाल रहते हैं, सही है। तो मूंछों के ताल्लुक से यही बात हदीस में ज्यादा बेहतर मालूम होती है कि उसके लिए कस के अल्फाज हैं। तो यही करना चाहिए कि वहां पे मूंछों को आप कस करें, यानी कैंची वगैरह के जरिए काटें, ठीक है। उसमें फिर बहुत सी हालतें हैं, बस औकात, यानी कैंची कैंची वगैरह से काटने से फिर बहुत सी सूरतें निकलती हैं। एक सूरत तो यह है कि इतनी ज्यादा काट दी जाए कि खाल नजर आए, यानी स्किन नजर आने लग जाए यहाँ की, ये सूरत भी ठीक है। दूसरी सूरत यह है कि जब बाल कुछ बड़े हो जाएं और स्किन नजर ना आए, ये भी ठीक है। ये सारी सूरतें दुरुस्त हैं, स्किन नजर आए या ना आए, सब कुछ दुरुस्त है। बस हमने, यानी इसमें बेहतर मामला यह है कि इसको कस किया जाए, हल्क ना किया जाए, यानी काटा जाए, मूंढा ना जाए, ठीक है। और मूछों के ताल्लुक से दूसरी बात यह कि मूछों के वो बाल जो होठों पर आए, सही है, उनको काटने का हुक्म है, उनको काटने का हुक्म है। तो उनको इंसान काटे, और उनका काटना जरूरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को देखा, उसके बाल कुछ बड़े हुए थे, होंठों तक आ रहे थे, तो आपने क्या किया? मिसवाक रख के, तो वो बाल जो मिसवाक से नीचे यानी उसके होंठों तक पहुंच रहे थे, उनको काट दिया, ठीक है। उनको काटा, इसका क्या मतलब कि जो ऊपर वाले बाल हैं जो उनके अशारिब पर निकले हुए हैं, उनको रहने दिया। तो यहां पे वही बात समझ आ रही है कस वाली, कि भाई आपने कस करना है, यानी उसमें फिर आपको यानी इतना जवाज निकलता है कि बस जो होंठों से ऊपर ऊपर वाले बाल हैं उनको आप बढ़ा सकते हैं, होंठों से नीचे वाले बालों को नहीं बढ़ाना, उनको काटने का हुक्म है। अपर लिप्स के लिए क्या लफ्ज है? अशारिब, ये जो हदीस में आपने पढ़ा है अशारिब। चौथी चीज है तकलीमुल अजफार, यानी नाखूनों को तराशना, ये बिल्कुल वाज़ेह है, इसमें कोई मसला नहीं है। और पांचवी और आखिरी चीज है नतफुल इब्त। नतफुल इब्त का क्या मायना है? अल इब्त कहते हैं अंडर आर्म को, ठीक है। तो नतफुल इब्त का माना हो गया जो आपके अंडर आर्म में जो बाल निकलते हैं उनको उखेड़ना। चौथा और पांचवा लिख दें। कल नमाज का टाइम हो गया, तो इसको इंशाल्लाह फिर नमाज के बाद दोबारा से पढ़ लेंगे, आखिरी दो बातों को। जी इंशाल्लाह नमाज के बाद ये आपका सवाल का जवाब देते हैं। जी
جی سدے صاف کیا تھا. نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ اصل میں وہ ہوا تھا مجھ میں تشہد میں نہیں بیٹھا تھا, کھڑا ہو گیا تھا, پھر مجھے خود ہی یاد آ گیا تھا, میں خود ہی بیٹھ گیا تھا. تو اس صورت میں مطلب ہمارا تو یہی موقف ہے کہ اس میں سجدہ صاحب نہیں ہے, لیکن وہ پیچھے استاد محترم نے کہا تھا کہ آپ سجدہ صاحب کر لیں, تو اس لیے میں نے کیا. اگر نہ اس میں یعنی ضروری نہیں ہے. سجدہ صاحب اس وقت ہوتا ہے جب زیادتی ہو یا کمی ہو, ٹھیک ہے. یہاں پہ کمی زیادتی نہیں تھی, وہ معاملہ پورا تھا. تو واللہ عالم, بہرحال کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں انشاءاللہ. جی نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں, یعنی اگر نہیں بھی کیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا جی, ایک سوال آیا تھا نماز سے پہلے کہ خواتین کے چہرے پہ بال آتے ہیں جو بس اوقات, تو ان کا کیا حکم ہے؟ تو اس حوالے سے یہ ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں. کان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأخذن من رؤوسہن حتی تکون کالوفرہ. تو اس حدیث سے یعنی استدلال یہ نکلتا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ اگر اپنے شوہروں کے تزین کے لیے, یا ان کو خوبصورت دکھانے کے لیے, اگر اپنے چہرے کے ایسے بال جو غیر فطری طور پہ نکل آتے ہیں ان کو اگر وہ کاٹ لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں یعنی انشاءاللہ کوئی حرج والی بات نہیں ہے. یعنی بس اوقات جو شارب والے بال ہیں یا جو غیر فطری بال ہیں خواتین کے بس اوقات نکلتے ہیں, تو ان کو وہ کاٹ سکتی ہیں. ان میرڈ گرلز, ان میرڈ گرلز کا بھی اس میں اس حوالے سے یہی نکلتا ہے مسئلہ کہ وہ نہیں کریں, وہ نہ کریں. ایک تو ہے غیر فطری بال. غیر فطری بال وہ ہیں کہ جی زیادہ بال آ گئے, ٹھیک ہے, ان کو تو کاٹ سکتی ہیں کیونکہ یہ علاج معالجہ میں آتا ہے یہ. باقی جو روئے ہوتے ہیں نا انسان کی, یعنی ایک بچہ بھی اگر چھوٹا بچہ بھی ہو تو اس کے یعنی آپ دیکھیں گے اس کے گال پہ روئے جیسے بال ہوتے ہیں ہلکے پھلکے, ان کو نہیں کاٹنا, ٹھیک ہے. ان کو تو آپ نے ویسے ہی نہیں کاٹنا. جو یعنی غیر شادی شدہ والی خواتین ہیں ان کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ اگر تو غیر فطری بال نکل گئے نا, غیر فطری بال مثال کے طور پہ کہیں سے زیادہ بال نکل گئے یا کچھ طرح کے بالوں کا معاملہ ہے, تو ان کو وہ کاٹ سکتی ہیں. اس کی وجہ وہی علاج معالجے پر قیاس کرتے ہوئے علماء نے جواز کا قرار دیا. باقی بالکل ہی جسے کہتے ہیں وہ اس طرح ہی پھیر دینا, تو یہ جو ہے اس کا شریعت نے ممانعت ذکر کی ہے, کیونکہ اس میں تزین ہے غیر ان کے لیے. اس نے کس کے لیے تزین کرنا ہے, صحیح ہے, یعنی اپنے شوہر کے علاوہ کے لیے, وہ اس کے لیے درست نہیں ہے. تو شوہر کے لیے صرف ایسے بالوں کو کاٹا جا سکتا ہے, غیر یعنی جو شادی شدہ ہیں ان کے لیے اس طرح نہیں ہے. ویکس کرنا واللہ عالم, مجھے اس معاملے کا نہیں پتا ویکس کا کیا حکم ہے. اس حوالے سے میں مزید دیکھ لوں گا, پھر آپ کو بعد میں انشاءاللہ کبھی بتا دیں گے. جو یہ حدیث میں جو بیان ہوا ہے نا نتف الابط وغیرہ, اس میں تو ظاہر ہے مرد عورت دونوں برابر ہیں, یعنی دونوں نے ایسے کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف مردوں کا ہے. جو حدیث میں بیان ہے اس میں دونوں برابر ہیں, دونوں برابر ہیں اس میں. پیدا کرتی ہیں تو وہ یوز بنا سکتی ہیں. آپ لوگ مشکل کر رہے ہیں میرے لیے. میں ابھی اتنا اہل نہیں ہوں کہ میں کو فتویٰ دوں اس بارے میں. بس یہ ایک فتویٰ میں نے آپ کے سامنے حدیث کے بعد شیخ ابن عثیمین اور امام نووی وغیرہ کا ذکر کیا, تو انہوں نے یہی بات کہی ہے کہ جو شادی شدہ عورت ہے وہ اپنے خاوند کے تزین کے لیے ایسے کر سکتی ہے. تو خلاصہ اس کا آپ یہی سمجھیں کہ جو غیر فطری بال اگر نکل جائیں وہ تو کاٹ سکتی ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, صحیح ہے. باقی جو دوسرے جیسے چھوٹے موٹے بال نکلتے ہیں تو ان کا یہ آپ فرق کر لیں کہ جی شادی شدہ اپنے شوہر کے لیے کر سکتی ہے, غیر شادی شدہ نہ کرے.
انتظار کرے شادی کا. قص و شارب. لوور لپ کے کیا ہوتے ہیں؟ اچھا، یہ قص و شارب کے بارے میں یہ بات بھی نوٹ کر لیں، جو منع ہے نا وہ یہ ہے جو ہونٹوں تک آئے. ٹھیک ہے، یعنی بال اتنے بڑھ گئے کہ وہ ہونٹوں پہ آنے لگ گئے ہیں. اس کو اس لیے ظاہر ہے، یعنی حکمت کے طور پہ بھی دیکھا جائے تو منع ہے کہ انسان نے کھانا پینا ہوتا ہے، وہ گلاس میں منہ لگاتا ہے تو وہ کس طرح ایک یعنی طبیعت اس کی یہ چاہے گی کہ وہی چیز اس کے بالوں میں لگی ہے، وہی چیز اس کے حلق میں جائے یا کسی اور کے اس میں جائے. تو ظاہر ہے اس لیے منع کیا گیا. باقی جو مونچھیں ہونٹوں کے علاوہ یعنی سائڈ سے لمبی ہو جاتی ہے نا، ہونٹوں پہ نہیں آ رہی، سائڈ سے لمبی ہو جاتی ہیں، تو اس حوالے سے جواز ہے، یہ جائز معاملہ ہے. اور ایک نے بھی ذکر بھی کیا تھا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی مونچھوں کا معاملہ بھی اسی طرح تھا. انہوں نے جیسے وہ کہتے ہیں نا تاؤ دینا، وہ یہاں سے سائڈوں سے ان کی مونچھیں بڑی ہوتی تھی، تو یہاں سے اگر آپ سائڈوں سے بڑھا لیں تو کوئی مسئلہ نہیں، اس میں جواز ہے. ہاں صرف خیال کیا رکھنا ہے کہ ہونٹوں پہ نہ آئے. جی اچھا، لوور لپ. نہیں، وہ لحیہ میں آتا ہے، یعنی یہ والے جو بال ہے نا ہونٹوں کے نیچے، اس کو علماء نے لحیہ میں شمار کیا، یعنی داڑھی میں، اس کو نہیں کاٹنے. صحیح ہے، اس کو نہیں کاٹنا. ٹھیک ہے، تو قص و شارب پہ بات ہو گئی. تقلیم الاظفار بالکل واضح معاملہ ہے، ناخنوں کو تراشنا. آخری اور پانچویں اور آخری چیز نتف الابط، یعنی انڈر آرمز کو اکھیڑنا. یہاں پہ جو حدیث کے الفاظ ذکر ہیں وہ ہے نتف. نتف کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اکھیڑنا. اور اکھیڑنا کیسے ہوتا ہے کہ انسان اس کو ہاتھ سے جس طرح بالوں کو اکھیڑنا ہوتا ہے. تو یہاں پر اب جو بات سمجھنے والی ہے اور جو شرعی مسئلہ ہے وہ آپ لوگ نوٹ بھی کریں، وہ یہ کہ یعنی انڈر آرمز کے بالوں کے تعلق سے شرعی مسئلہ یہی ہے، جو شریعت نے لفظ استعمال کیا ہے اس سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ ان کو اکھیڑنا بہتر ہے، کہ ان کو اکھیڑنا بہتر ہے، کیونکہ شریعت نے یہی لفظ ذکر کیا. نتف، نتف کا معنی ہوتا ہے اکھیڑنا. اچھا، لیکن اگر کوئی شخص، ظاہر ہے ہر کوئی اس طرح نہیں کر پاتا، ٹھیک ہے، بہت سے، بلکہ ہمارے ہاں تو اکثر ہی اب اسی طرح ہی ہوتا ہے معاملہ کہ اب وہ ریزرز وغیرہ ہی یوز کرتے ہیں، تو وہ معاملہ بھی جواز کا ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ معاملہ جائز کا ہے. لیکن جہاں بات آئے گی نا بہتر کی، تو ہم یہی کہیں گے کہ زیادہ بہتر شریعت نے جو لفظ استعمال کیا ہے نا اسی کے مطابق اس کو نتف یعنی اکھیڑنا، یہ زیادہ بہتر ہے. اور یہ ایک تو شرعی اعتبار سے بھی بہتر ہے اور طبی لحاظ سے بھی بہتر ہے. طبی لحاظ سے اور جیسے کہتے ہیں کہ طہارت کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے جو بالوں کا اکھیڑنا ہے وہ زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے، اس جواز کی کوئی دلیل، اس جواز کی کیا دلیل ہے؟ یعنی حدیث نتف الابط کا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ریزر وغیرہ سے اس کو ختم کریں تو یہ بھی ٹھیک ہے، جائز ہے. تو دلیل اس کی یہ ہے کہ یہاں پہ جو اصل مسئلہ ہے نا وہ ہے ان بالوں کو ختم کرنا، بالوں کو ختم کرنا. اور بالوں کو ختم کرنے کا تعلق عبادت سے ہے کہ معاملے سے ہے؟ عبادت ہے، عبادت تو نہیں ہے نا، معاملہ ہے. تو معاملے میں یہاں پہ آپ قیاس کر سکتے ہیں. کیسے؟ کہ آپ یہ کہیں کہ اصل معاملہ بالوں کو ختم کرنا ہے نا، تو اگر کسی کو نتف الابط میں مشکل ہو رہی ہے وہ ریزر استعمال کر لے. اصل معاملہ تو یہاں پہ بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کر سکتے ہیں. یہ اس کا جی، وہ میں وہی بتانے لگا تھا کہ میں نے کہا کہ بہتر اس میں بہرحال ہر لحاظ سے نتف الابط. وہ کیسے؟ کہ انسان جب نتف کرتا ہے نا تو ایک تو یہ کہ اس کے بالوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے، اب جو نئے بال اس کے نکلیں گے وہ کم ہوں گے، تو جب بال کم نکلیں گے تو طہارت کا معاملہ زیادہ رہے گا. ٹھیک ہے. دوسری وجہ یہ ہے
کہ عمر کے ایک حصے یعنی انسان جو ہمیشہ نطف کرتا رہتا ہے، نطف الابت، عمر کے حصے میں یعنی جب ایسا حصہ آتا ہے یعنی جو یعنی جوانی کے بعد، یا آپ سمجھ لیں کہ ادھیڑ عمر کا معاملہ جو 30-35 سال، جب بندہ اس عمر کو پہنچتا ہے تو اس کے یہ پھر بال آنا ختم ہی ہو جاتے ہیں، انڈر آرمز کے بال آنا ختم ہی ہو جاتے ہیں اس شخص کے جس نے شروع سے نطف کیا ہوتا ہے. تو یہ اور زیادہ بہتر ہو گیا معاملہ. ٹھیک ہے، تو اس لیے جو شریعت نے جو لفظ استعمال کیا نا، اس پہ عمل کرنے میں زیادہ بہتری اور بھلائی ہے کہ انسان اس پر عمل کرے. اگر نہیں کر سکتا عمل، ریزر یوز کرتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، جواز اس کا بھی بہرحال موجود ہے. علت صفائی ہے. جی ہاں، ہیئر ریموول کریم یوز کر سکتے ہیں. یہ جو ویکس یا کریم وغیرہ ہم نے آپ کو ذکر کیا، اس کو انشاءاللہ بعد میں کبھی بتائیں گے، ابھی اس میں ہماری تحقیق نہیں ہے کوئی. تھینک یو سر فار کلیئرنگ جواز. جی بھائی ایسا ہی معاملہ ہے. پڑھیں آگے. پڑھیں کوئی خواتین میں سے کوئی. But also said that it is okay if you do it by yourself. That's why I'm asking. جی ٹھیک ہے. ایک یہ کسی نے مجھے بھیجا ہے میسج کہ ڈاکٹر فرحت also said that it is okay if you do it by yourself. That's why I'm asking. مطلب جواز انہوں نے قرار دیا ہے اس کا، یعنی یہ ویکس وغیرہ کا. لیکن بہرحال اس میں یہ ایسا معاملہ ہے کہ میں دیکھوں گا کبار علماء کا کیا فتویٰ ہے. جو بڑے علماء ہیں نا، جو جن کو فتویٰ کا اہل قرار دیا جاتا ہے، انہوں نے اس بارے میں کیا کہا ہے وہ میں آپ کو دیکھ کے پھر انشاءاللہ بتاؤں گا. نیکسٹ کلاس بھی آپ کی. جی ہاں جی پڑھیں. ابھی تک تو کون سی حدیث ہے ابھی؟ 10. پڑھیں. تکلیم الاسفار. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمس من الفطرہ قص الشارب ونزو الابط وتقلیم الاسفار والاستحداد والختان. اچھا، جب عبارت پڑھے نا تو کوشش یہ کیا کریں جو آخری اعراب ہوتا ہے نا اس کو واضح کیا کریں. یعنی جیسے خمسن من الفطرتی اس طرح پڑھیں. یعنی وقف کرنا ٹھیک ہے خمسن من الفطرہ، لیکن عبارت پڑھتے ہوئے کوشش یہ کیا کریں کہ آخری اعراب واضح کریں تاکہ پتہ چلے کہ آپ اس کو نحو کے اعتبار سے کتنا سمجھے ہیں. تو یہ حدیث جو اب باب امام نسائی نے قائم کیا ہے، تقلیم الاظفار، ٹھیک ہے، یعنی فطرت کے امور میں سے ایک معاملہ، ایک امر تقلیم الاظفار بھی ہے، یعنی ناخن کاٹنے کا بیان. یہ محدثین کی عادت ہوا کرتی تھی کہ وہ ہر مسئلے کو الگ باب ذکر کر کے بھی بس اوقات ذکر کر دیتے ہیں. یعنی اب یہ تقلیم الاظفار پچھلی حدیث میں گزر چکا ہے، ایسے ہی ہے نا. یعنی الاختتان والے باب میں تقلیم الاظفار والا جو لفظ ہے حدیث کا وہ بھی گزر چکا ہے، لیکن اس کو الگ سے باب قائم کیا اس کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے کہ بھئی یہ معاملات سارے ترتیب سے ہیں اور بہت اہم ہیں اور فطرت کے امور ہیں. جی تقلیم الاظفاری ناخن کاٹنے کا بیان. حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا واجب ہے. ٹھیک ہے، اس کا بھی تھوڑی عادت بنایا کریں، وگرنہ وہ حدیث جانتے ہیں من نسی صلاۃ علی خطئ طریق الجنہ، جو مجھ پہ درود پڑھنا بھول جائے گا تو جنت میں جا رہا ہوگا، جنتی ہوگا وہ. ٹھیک ہے، اپنے اعمال کی وجہ سے اگر جنت میں گیا تو جنتی ہوگا، لیکن جنت کا راستہ بھول جائے گا. اور بھی مطلب اس طرح کی حدیثیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا جب نام آئے تو
ان پر درود بھیجنا ضروری چیز ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خمس من الفطرتی، 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں. نمبر 1 قص الشاربی، کیا معنی؟ مونچھوں کو کاٹنا. نمبر 2 ونتف الابطی، یعنی بغلوں کے بال اکھیڑنا. بغل کہیں یعنی واحد ہے نا الابط، اگر جمع ہوتی تو الابات. نتف الابطی وتقلیم الاظفاری، کیا معنی؟ ناخن تراشنا. والاستحداد، زیر ناف بال کاٹنا. والختان، ختنہ کرنا. تو یہ 5 چیزیں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فطرت میں سے قرار دی ہیں. یعنی روایت ایک ہی ہے، الفاظ تھوڑے سے یعنی آگے پیچھے ہیں، بات وہی ہے. آگے پڑھیں. آن لائن میں سے کوئی پڑھے، اب آپ پڑھیں مزمل. جی جی عن ابي هريره عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الفطرة الختان وخلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار وأخذ الشارب. ٹھیک ہے. جی یہ حدیث بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور اس پہ امام نسائی نے جو باب قائم کیا وہ ہے نتف الابط، بغل کے بال اکھیڑنے کا بیان. اور حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی ہے. سوال ایک آیا ابھی کہ جی راوی بھی ابو ہریرہ ہیں، ٹھیک ہے، حدیث بھی وہی ہے، تو یہ سیکوینس مختلف کیوں آ رہا ہے یا ترتیب آگے پیچھے کیوں ہے؟ صحیح ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ ترتیب ایک تو یہاں پہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر ہونا ایسا معاملہ جہاں پہ ترتیب ضروری ہو، وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ ہمیشہ ترتیب آتی ہے. لیکن جہاں ترتیب ضروری نہیں ہوتی وہاں پہ ترتیب آگے پیچھے ہو جاتی ہے. اس طرح کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مثال کے طور پر حدیث بیان کی اپنے پہلے الفاظ کے ساتھ، خمس من الفطرہ ہاکذا، یہ 5 چیزیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سننے والے 20 ان کے طلبہ تھے، سب نے ان کو سنا کہ ٹھیک ہے بھائی یہ 5 چیزیں ہو گئی. کسی نے ترتیب پہلے والی لے لی، کسی نے دوسری والی ترتیب لے لی. اسی طرح جب وہ 20 سے حدیث آگے چلی، انہوں نے 100 کو بتائی، تو ظاہر اب اتنے راوی جب بیچ میں آئیں گے تو یہ ترتیب والا معاملہ بہت چھوٹا سا ہے، یہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے. اسی طرح لفظ حدیث جو ہوتی ہے یعنی حدیث کا جو متن ہوتا ہے اس میں ایسی تبدیلی بھی ہو جاتی ہے جس سے معنی تبدیل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اور اسی وجہ سے یعنی علماء نے روایت بالمعنی کا بھی استدلال لیا کہ اگر آپ کوئی ایسی حدیث بیان کرتے ہیں جس کا معنی درست ہو، ٹھیک ہے، آپ الفاظ اپنے بیان کرتے ہیں لیکن معنی اس کا درست ہو، تو اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ ترتیب اگر آگے پیچھے ہو تو اس میں اگر تو وہ ترتیب ضروری نہیں ہے تو پھر اس کو ترتیب سے بیان کرنا بھی ضروری نہیں ہوگا. جی تام الضبط، جو اصول حدیث صحیح حدیث کی جو تعریف میں پہلی شرط ہے نا، ما رواہ عدل تام الضبط، کہ جس حدیث کو عادل راوی نے اور تام الضبط راوی نے روایت کیا ہو. تام الضبط کا مطلب ہوتا ہے ضبط اس کا، حافظہ اس کا مکمل ہو. حافظہ مکمل ہونے کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ کوئی حدیث بیان کرتے ہوئے اس نے لفظ کی ایسی تبدیلی کر دی کہ معنی مختلف نہیں ہوا. اگر کسی نے ایسا کر دیا اس کو محدثین یا علماء نے کوئی خراب حافظے والا قرار نہیں دیا.
خراب حافظے والا وہ شخص ہوتا ہے جو دوسرے اپنے مثال کے طور پہ بڑے سے ثقہ کی مخالفت کر رہا ہے، یا جی روایت کا ایسا اس نے معنی الگ کر دیا جو بیان ہی نہیں ہے. صحیح ہے، جیسے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے نا، سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے انسانوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. ان میں سے ایک شخص وہ ہے رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، کہ اتنا چھپا کے صدقہ کرے کہ اس کے لیفٹ ہینڈ کو نہ پتہ چلے کہ رائٹ ہینڈ یعنی دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا. ٹھیک ہے، یہ اصل روایت ہے. اب ایک راوی سے یہاں پہ غلطی ہوئی، اس نے کس طرح بیان کر دیا، الٹا کر دیا اس کو. اس نے یہ کہہ دیا تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم یمینہ ما تنفق شمالہ، کہ اس کے رائٹ ہینڈ کو نہ پتہ چلے کہ لیفٹ ہینڈ نے کیا خرچ کیا. یہ وہ غلطی ہے کہ جس کو واقعتاً غلطی تسلیم کریں گے کہ بھئی آپ نے تو روایت کا لفظ ہی الگ کر دیا، معنی ہی مختلف ہو گیا اس سے. ایسی غلطیوں کو محدثین کہتے ہیں کہ بھئی اس شخص کا حافظہ جو ہے وہ کمزور ہے. دوسری بات، کبھی کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے بڑے بڑے علماء اور محدثین سے بھی یعنی غلطی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس سے تو ظاہر ہے کوئی بھی نہیں بچا ہوا نا. امام زہری جیسے بڑے بڑے یہ محدثین ہیں، لیکن ان سے بھی بس اوقات کبھی کبھار حدیث میں غلطی ہو جاتی ہے، تو ایک دو غلطی ویسے ہی معاف ہو جاتی ہے اس میں. ٹھیک ہے، اور اس غلطی کبھی پتہ چل جاتا ہے، یہ نہیں کہ جی غلطی کر دی انہوں نے اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، غلطی کا پتہ چل جاتا ہے دیگر روایات سے، دیگر قرائن سے یا دیگر احادیث سے پتہ چل جاتا ہے. ہاں، یعنی اگر حافظہ یعنی راوی کا کمزور ہو نا تو وہ حسن میں آ جاتی ہے، یعنی اتنا کمزور ہو کہ یہ بھی نہیں کہ ہمارے جیسے. ٹھیک ہے، اگر ہم محدثین کے دور میں ہوتے تو ہمیں شاید وہ متروک کہہ دیتے کہ بھئی یہ چھوڑو یہ متروک ہے، اس کی حدیث نہیں لی جائے گی. ہمارے جیسے نہیں، مطلب اتنا حافظہ ہو کہ بھئی وہ حدیث کو بیان کر سکے تو وہ پھر اس کی حدیث حسن بن جاتی ہے. جی، یہ حدیثیں تو ساری صحیح ہوں گی، کیونکہ علامہ البانی نے اس میں جو تحقیق کی ہے نا تو اس میں آپ کے نوٹس میں صرف وہ احادیث ذکر کی گئی ہیں جو صحیح ہیں. سیم حدیث کو بار بار ریپیٹ کرنے کا مقصد الگ الگ باب کے ساتھ، یہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ ان معاملات کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے محدثین بس اوقات اس طرح کرتے ہیں کہ ایک ہی حدیث ہوتی ہے اور اس کو ایک ایک لفظ سے اس کے استدلال کرتے ہوئے نیا باب قائم کرتے ہیں. اب یہ اگر مثال کے طور پر 5 چیزیں ہیں تو 5 چیزوں کے لیے الگ الگ باب. تو اس سے اس کے بہت سے فوائد ہیں. ایک فائدہ تو اس کا یہ ہے کہ وہ مسئلہ یاد ہو جاتا ہے. کس طرح کہ آپ نے باب جب پڑھا، ٹھیک ہے، کہ بھئی حلق العانہ، صحیح ہے، تو آپ کو یہ یاد ہو جائے گا. پھر جب آپ حدیث پڑھیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ مسئلہ ازبر ہو جائے گا، یاد ہو جائے گا، بجائے اس کے کہ ایک باب قائم کیا جاتا صرف، صحیح ہے، کہ جی الاختتان اور اس کے ساتھ ایک ہی حدیث ذکر کر دی جاتی، تو اس سے مسئلہ یاد نہیں ہوتا، ازبر نہیں ہوتا، حفظ نہیں ہوتا. تو اس لیے مسئلہ بھی چونکہ اہم ہے تو اس لیے محدثین اس طرح بھی کرتے ہیں کہ حدیث کے ایک ایک لفظ پہ الگ باب قائم کر کے حدیث کو مکرر لاتے ہیں. اور امام نسائی رحمہ اللہ کی تو یہ عادت بھی ہے کہ وہ احادیث کو مکرر لاتے ہیں. مکرر مطلب تکرار کے ساتھ، یعنی بس اوقات الفاظ جیسے مختلف ہو جاتے ہیں نا، جیسے یہاں پہ بھی لفظ آگے پیچھے ہیں تو ان کی وجہ سے حدیث کو مکرر لاتے ہیں کہ بھئی یہ بھی لفظ ہیں، یہ بھی لفظ ہیں، یہ بھی لفظ ہیں. امام بخاری بھی اس طرح کرتے ہیں. تو اس طور پہ امام نسائی اور امام بخاری ایک ہی منہج پر ہیں حدیث کو مکرر لانے میں. نہیں، اپنا امام مسلم کی بات کرنا چاہ رہا تھا. امام مسلم اور امام نسائی اس طور پہ ایک منہج پہ کہ وہ احادیث کو بہت زیادہ مکرر لاتے ہیں. جی جی ایسا ہی ہے. دیکھیں یہ جو حدیثوں کو مختلف لانا ہوتا ہے نا، اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. جیسے آپ نے ایک حدیث پڑھی ہے طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب ان یغسلہ 7 مرات، اگر کتا برتن میں منہ ڈال دے تو اس کا کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس برتن کو 7 مرتبہ دھونا ہے. یہ حدیث جو ہے نا اس طرح ان الفاظ کے ساتھ ہے. صحیح مسلم کی ایک اور حدیث میں ایک لفظ کا اضافہ ہے، صرف ایک لفظ کا، اور وہ لفظ ہے فلیرقہ،
اس سے ایک اور فائدہ اور ایک اور حکم نظر آ گیا. فَلْيُرِكْهُ کا معنی یہ ہے کہ برتن میں جو چیز موجود ہے اسے بھی پھینک دو. ٹھیک ہے, تو اب یہ ایک اور لفظ ہمارے سامنے آ گیا, تو یہ مزید فائدہ حاصل ہو گیا کہ جی حکم یہ ہے کہ برتن کو دھونا ہے, ساتھ ساتھ جو برتن میں موجود ہے چیز اس کو بھی پھینکنا ہے, ضائع کرنا, اس کو استعمال نہیں کرنا. ٹھیک ہے, تو یہ مختلف روایات لانے کا فائدہ ہوتا ہے کہ یعنی ایک لفظ کی وجہ سے بس اوقات بہت زیادہ فائدہ حاصل ہو جاتا ہے, حکم کا اضافہ ہو جاتا ہے. حلق العانہ والا باب پڑھا بھی ہم نے جی. حلق العانہ کا کیا مطلب ہے؟ ہاں نتف الابط پڑھا ہے, ٹھیک ہے, مطلب حدیث وہی ہے. ٹھیک ہے, ترتیب بس تھوڑی سی آگے پیچھے ہے, حدیث وہی ہے. اسی طرح جو اگلا باب ہے حلق العانہ, جی جی ہاں ٹھیک ہے, اس کو میں بتا دیتا ہوں. یہ جو نتف الابط والے باب کے تحت جو حدیث آ رہی ہے جو بھی ہم نے پڑھی ہے, سب سے پہلی چیز اس میں الختان, دوسری چیز ذکر کی ہے حلق العانہ, حلق العانتی. ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا الاستحداد کی جگہ بعض روایات میں حلق العانہ کے الفاظ مذکور ہیں, اور دونوں سے مراد ایک ہی ہے, دونوں سے مراد ایک ہی ہے. یعنی الاستحداد کا کیا معنی ہے؟ زیر ناف بال کاٹنا, اور حلق العانہ کا زیر ناف بال کاٹنا, یعنی دونوں کی مراد ایک ہی ہے. اگر آپ لفظی معنی بالکل بیان کرنا چاہیں تو کیا ہوگا؟ حلق کہتے ہیں کسے؟ شیو کر دینا, مون دینا. اور العانہ, العانہ کے بارے میں مختلف اقوال ہیں. سب سے جو معروف بات ہے نا وہ یہ ہے کہ یعنی انسان کے زیر ناف ایک ہڈی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, پیٹ جہاں ختم ہوتا ہے نا اس کے بعد اس کی ایک ہڈی شروع ہوتی ہے, وہاں سے اس کے یہ بالوں کا نکلنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ان کو جو ہے نا ان کی تحلیق, ان کو کاٹنا. اچھا یہاں پہ آپ کو ایک اور مسئلہ بھی بتا دیں, یہ بھی نوٹ کر لیجئے, یہ مسئلہ بھی اہم ہے. بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب وہ یہ سنتے ہیں کہ جی زیر ناف بال کاٹنا, تو وہ بالوں کو کاٹنا کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ جہاں ناف کے نیچے والے جو بال ہیں نا وہیں سے شروع کر دیتے ہیں کہ جی زیر ناف بال ہے یہ. تو یہ طریقہ غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ جو ہم کہتے ہیں نا زیر ناف, یہ اردو کا لفظ ہے, یہ حلق العانہ یا الاستحداد کا اصل معنی نہیں ہے. یہ ہم اردو میں محاورے کے طور پر یا ایک اچھا جملہ بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں, صحیح ہے, بگرنہ اس کا یعنی زیر ناف جو چیز ہے اس کا کہیں پر بھی عربی میں یہ لفظ نہیں ہے. تو ایک با محاورہ معنی ہے, یعنی ایک معنی کو سمجھانے کے لیے آپ کو کہا جاتا ہے زیر ناف, یعنی ایک اچھا جملہ بنانے کے لیے. بگرنہ جو حلق العانہ ہے اس کا اطلاق میں نے جیسے بتایا کہاں سے ہوتا ہے؟ جہاں انسان کا پیٹ ختم ہوتا ہے وہاں اس کی ایک ہڈی ہوتی ہے, وہاں سے نیچے اس حلق العانہ کا اطلاق ہوتا ہے, اور یہیں سے بال کاٹنے ہیں. ٹھیک ہے, جو ناف کے نیچے اور وہ آنا سے اوپر والے بال ہیں ان کو نہیں کاٹنا. سر ایک میں یہ بھی ہے کہ اولہن بالتراب, اچھا وہ پچھلی والی روایت کا ٹھیک ہے, وہ تو مسئلہ ایک ضمنی مسئلہ ہم نے ویسے ہی بیان کیا تھا. اولاہن بالتراب, اور ایک روایت میں اخراہن بھی ہے, اور زیادہ بہتر اولاہن ہے کیونکہ وہ مسلم کی روایت ہے. اب ابھی کسی اور کے پاس ہے آپ کا پیریڈ کہ میرے پاس ہی ہے؟ اور شیخ کھڑے ہوئے, ٹھیک ہے. اچھا اس حدیث میں جو آخری لفظ ہیں اخذ الشاربی, کیا لفظ ہیں؟ اخذ الشاربی. اخذ الشاربی کا مطلب بھی وہی ہے. اخذ معنی کیا ہوتا ہے؟ لینا, ٹھیک ہے, تو آپ چاہے اخذ الشارب کہیں یا قص الشارب کہیں مراد وہی ہے, یعنی شارب کو لینا یعنی ان کو کاٹنا. تو اخذ کا معنی لینا ہے, مراد اس کا بھی وہی قص یعنی بال لینا یعنی کاٹنا. جی جی اخذ الشارب بھی مونچھوں کو کاٹنا, یعنی اخذ کا معنی لینا ہے اور لینے سے مراد وہی کاٹنا, قص. اگلا باب ہے حلق العانتی, زیر ناف بال مونڈنا. اور حدیث
اسی طرح کی ہے راوی یہاں پر عبداللہ بن عمر ہیں. اور عبداللہ بن عمر والی حدیث میں 3 چیزوں کا ذکر ہے. عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الفطرۃ قص الاظفار واخذ الشارب وحلق العانۃ. فطرت میں یہ 3 چیزیں ہیں. قص الاظفار یعنی ناخنوں کو کاٹنا, ٹھیک ہے. پیچھے آپ لوگ تقلیم الاظفار پڑھتے رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کا معنی بھی تراشنا, کاٹنا, ٹھیک ہے. اور قص الاظفار, قص کا معنی بھی کاٹنا ہی ہے, ناخنوں کو کاٹنا. واخذ الشارب, مونچھوں کے بالوں کو لینا, یعنی لینے سے مراد کاٹنا. وحلق العانۃ, اور زیر ناف بال مونڈنا. جی بات سمجھ آ گئی ہے؟ آگے پڑھیں آپ. قص الشارب والا باب, حنا اقبال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عن زید بن ارقم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یأخذ شاربہ فلیس منا. ٹھیک ہے, آپ بھی پڑھ لیں ام فرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کرنا تھا, عبارت پڑھیں. قص شارب کی پڑھنا چاہیے. جی جی. عن زید بن ارقم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يأخذ شاربہ فلیس منا. شاربہ, اور یہ شاربہ ابن ارقم ملا کے پڑھیں. عن زید ابن ارقم, عن زید ارقم عن زید ابن ارقم. عن زید بن ارقم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يأخذ شاربہ فلیس منا. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے, یہ جو باب ہے قص الشارب یعنی مونچھوں کو کاٹنا, یہ اس بارے میں. اور اس میں جو ہے وہ حدیث لائے ہیں زید بن ارقم سے. عن زید بن ارقم, زید بن ارقم جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے معروف اور جلیل القدر صحابی ہیں. ان سے یہ روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من لم یأخذ شاربہ فلیس منا, جو نہ لے اپنی مونچھوں میں سے فلیس منا, تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. راوی کے بارے میں تفصیل بتائیں. راوی زید بن ارقم معروف صحابی ہیں, اور یہ ان کا پورا نام تھا زید بن ارقم بن زید, یعنی ان کے دادا کا نام بھی زید تھا, اور الانصاری صحابی ہیں یہ, ٹھیک ہے. تو یہ کیا کہتے ہیں, ان کے بارے میں آتا ہے کہ اول مشاہدہ الخندق, سب سے پہلی جو انہوں نے غزوہ کی تھی وہ جنگ خندق تھی. اس کے بعد آخر تک انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غزوات میں شرکت کی تھی.
ان کے بارے میں ایک اور بات کی ہے، لہو 90 حدیثاً، زید بن ارقم سے کتنی حدیثیں مروی ہیں؟ 90. کتنی ہوں گی؟ 90. 90 کیسے کہتے ہیں؟ 90 حدیثیں. جی تو یہ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ، ان سے روایت ہے، من لم یأخذ شاربہ، جو اپنی مونچھوں میں سے نہ لے، فلیس منا، تو اس کا تعلق ہم میں سے نہیں ہے. ہم میں سے نہیں ہے کا کیا مطلب؟ وہ اسلام سے خارج ہے. جی یہاں پر یہ جو فلیس منا جو کہا گیا ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، یہاں پہ وعید اور یعنی اس معاملے کی شدت بتانا مقصد ہے کہ بھئی اتنا بڑا معاملہ ہے، یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے. تو اس معاملے کی تغلیظ، تشدید بتانا اور اس کا بڑا پن ہونا بتانا مقصد ہے، وگرنہ اصل یعنی یہ معنی اس کا بالکل یہ نہیں ہے کہ وہ اس کا تعلق ہی اسلام سے خارج ہو جائے گا، جو اپنی مونچھوں کو نہیں کاٹ رہا وہ دائر اسلام سے خارج ہے. یہ معنی نہیں ہے، بلکہ اس معاملے کی تشدید بتانا مقصد ہے، اس معاملے کا بڑا ہونا یہ مقصد ہے کہ بھئی اس میں غفلت نہ کیا کرو. دار الارقم ان کے والد کا تھا؟ نہیں، ان کے والد کا نہیں تھا. اخذ الشارب بھی پوچھا ہوگا. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی بات؟ تو اس حدیث میں قص الشارب والا موضوع بیان ہے، اور نبی علیہ السلام نے اس معاملے میں بڑی اہمیت دی ہے کہ جو اس کو نہیں کاٹتا اپنی مونچھوں کو وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور کاٹنے کی کیفیت بھی ہم نے آپ کو بتا دی ہے. تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ مونچھوں کو کاٹنے کے حوالے سے کیا بہتر ہے کہ ان کی شیو کی جائے یا کاٹا جائے، قص کیا جائے، کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ کہ حدیث میں قص کے لفظ ہیں، حلق کے لفظ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ قص کے لفظ ہیں، تو ان کو کاٹنا چاہیے. پھر اگر آپ سے سوال ہو کہ یعنی کیسی مونچھیں رکھنا ناجائز ہوگا، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ جو ہونٹوں سے نیچے آئیں بال، ان بالوں کو رکھنا ناجائز ہوگا، یعنی ان کو کاٹنا ضروری ہے. اگلا باب روحان، آپ پڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سر ایک چیز پوچھنی تھی کہ اختتان اور اختان میں کیا فرق ہے؟ اختتان اور اختان، ختان ختان جی ختان. کوئی فرق نہیں ہے، یعنی صرف لفظ کا فرق ہے. اختتان جو ہے وہ باب افتعال سے ہے، اور ختان جو ہے وہ ثلاثی مشرک کا ہے. اچھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. التوقیت فی ذالک، یہ پڑھنی ہے نا سر؟ جی التوقیت فی ذالک، التوقیت کا مطلب تو مجھے نہیں پتا. عن انس بن مالک قال وقت لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قص الشارب وتقلیم الاظفار وحلق العانة ونتف الابط الا نترك اکثر من 40 یوما وقال مرة اخرى 40 لیلة. اللہ نتروکا، اللہ نتروکو نہیں، اللہ نتروکا. ٹھیک ہے، آپ بھی پڑھیں. کون پڑھے گا؟ حمنہ. عن انس بن مالك قال وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الاظفار وحلق العانة ونتف الإبط ألا نترك أكثر من 40 يوما وقال مرة أخرى 40 ليلة. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. تھوڑا عبارت پڑھنے میں دلچسپی دکھایا کریں. اور میں نے دیکھا کہ صرف خواتینوں کے
ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں, مرد نہیں ہاتھ کھڑے کرتے. جی, التوقیت فی ذالک, اس بارے میں وقت مقرر کرنا. کس بارے میں؟ جی, یہ جو پیچھے جو چیزیں گزری ہیں نا جن کے کاٹنے کا ذکر ہے, ٹھیک ہے, جن کا تعلق قص الشارب ہو یا تقلیم الاظفار, ناخنوں کو کاٹنا ہو, یا زیر ناف بال کاٹنا, بالوں کا بال اکھاڑنا, ان سب چیزوں کے بارے میں کیا کرنا؟ التوقیت. التوقیت کس سے نکلا ہے؟ وقت سے. وقت کمانا, وقت. اور اگر توقیت باب تفعیل میں لے جائیں تو اس کا مطلب ہوگا وقت مقرر کرنا. کیا مطلب وقت مقرر کرنا؟ یعنی اس وقت کی مدت کی تحدید کر دی جائے, لمٹ. جی ہاں بالکل, کہ آپ لمٹ بتا دیں کہ جی آپ اتنے دنوں تک آپ کو چلو جواز نکلتا ہے, جواز ملتا ہے کہ آپ اتنے دنوں تک بڑھا لو, لیکن پھر کم سے کم زیادہ سے زیادہ اتنے دن ہے, اس کے بعد آپ کے لیے ضروری ہے ان چیزوں کو کاٹنا. تو اس کی یعنی توقیت, وقت مقرر کرنا اس بارے میں, وہ کیا ہے؟ حدیث ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. انس بن مالک بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص ترین صحابہ میں سے ہیں, اور ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم. جب آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے پہنچے تھے تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی جو والدہ تھیں وہ ان کو اسی وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے آئیں تھیں اور ان کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا. تو انس بن مالک بھی مکثرین صحابہ میں سے ہیں. مکثرین صحابہ کون ہوتے ہیں؟ مکثرین اکثار سے, اکثر یکثر اکثارا. مکثر جس کا معنی ہوتا ہے کثرت سے روایت کرنے والے. کثرت سے روایت کرنے والے صحابہ میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں. مکثرین صحابہ کے کوئی 2-3 نام بتائیں. ابو ہریرہ, عائشہ, عبداللہ بن عمر, ابو موسیٰ اشعری, ٹھیک ہے وہ بھی ہیں, اور عبداللہ بن, وہ ہو گیا بتا دیا انہوں نے, عبداللہ بن عباس, بالکل. 1-2 نام بڑے اہم ہیں, آن لائن میں بتائے ہیں. عبداللہ بن مسعود, ٹھیک ہے, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ, اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ, حضرت عائشہ کے بھانجے. وہ صحابی نہیں ہیں, عروہ بن زبیر, وہ تابعی ہیں. صحابہ کی بات ہو رہی ہے, سمجھ آ گئی؟ تو یہ مکثرین صحابہ میں سے انس بن مالک. وہ فرماتے ہیں وقت لنا, کیا معنی کریں گے؟ ہمارے لیے وقت مقرر کیا. ابو ذر, جی ہاں ابو ذر بھی ہیں بالکل, ابو ذر رضی اللہ عنہ. چلیں آ جائیں حدیث پہ. وقت لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے لیے وقت مقرر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, فی قص الشاربی, مونچھوں کے بال کاٹنے میں, وتقلیم الاظفاری, ناخن تراشنے میں, وحلق العانتی, زیر ناف بال کاٹنے میں, ونتف الابطی, بغل کے بال اکھیڑنے میں. کیا مقرر کیا؟ اللہ نترکا اکثر من 40 یوما, یہ کہ ہم نہ چھوڑیں, اللہ نترکا, یہ کہ ہم نہ چھوڑیں, اکثر من 40 یوما, 40 دن سے زیادہ. ترجمہ سمجھ آیا؟ آسان ترجمہ ہے. نبی علیہ السلام نے ہمارے لیے مقرر کیا ان چیزوں میں, یہ جو چیزیں یہاں پہ مذکور ہیں, کیا مقرر کیا؟ اللہ نترکا, یہ کہ ہم نہ چھوڑیں ان کو, یعنی ان چیزوں کو, اکثر من 40 یوما, 40 دن سے زیادہ.
وقال مرۃ اخرى، کہا دوسری بار، مرۃ اخرى دوسری بار، کس نے کہا؟ نہیں، انس بن مالک بھی، یا اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کسی راوی نے، یعنی اس راوی کا نام مذکور نہیں ہے نا کہ بھئی کس نے کہا، تو آپ بس یہ کہتے ہیں کہ کسی راوی نے دوسری بار یہ کہا، کیا؟ 40 لیلتن، 40 راتیں. تو ان دونوں میں کوئی فرق ہے؟ 40 یومن یا 40 لیلتن، یعنی مراد میں کوئی فرق آئے گا؟ کوئی فرق نہیں ہے. صحیح ہے؟ تو یعنی 40 یومن کہہ دیں یا 40 لیلتن کہہ دیں، دونوں کی جو روایات میں دونوں میں مختلف الفاظ ہیں، صحیح ہے، ان دونوں کا اختلاف کوئی نقصان دہ بات نہیں ہے، بلکہ دونوں سے مراد ایک ہی چیز ہے. نہیں، ایسا وہ ثابت نہیں ہے وہ روایت. جی، تو اس حدیث میں جو مسئلہ امام نسائی بتانا چاہ رہے ہیں وہ کیا؟ ریپیٹ کر دیں، ترجمہ کر دیتے ہیں. وقت لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مقرر کیا ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، فی قص الشارب، ناخن تراشنے میں، وحلق العانتی، زیر ناف بال کاٹنے میں، ونتف الابط، بغل کے بال اکھیڑنے میں، اللہ نترک اکثر من 40 یومن، یہ مقرر کیا، یعنی جو بتایا جا رہا ہے نا کیا مقرر کیا، وہ آگے آ رہا ہے، یہ کہ ہم نہ چھوڑیں اکثر من 40 یومن، 40 دنوں سے زیادہ. وقال مرۃ اخرى، اور کسی راوی نے دوسری بار 40 یومن کی جگہ کیا کہا؟ 40 لیلتن، 40 راتیں. 40 راتیں ہوں یا 40 دن ہوں، مراد ان سے ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. تو یہاں پر یہ وقت مقرر کیا جا رہا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، جو امام نسائی نے باب قائم کیا تھا التوقیت فی ذالک، تو اس پر یہ حدیث بالکل ثابت آ رہی ہے یا نہیں؟ جی بالکل ثابت آ رہی ہے، کیونکہ امام نسائی نے یہاں پر یہی بتانا ان کا مقصد ہے کہ اس بارے میں وقت مقرر کرنا، اور یہ وقت بالکل مقرر کیا گیا ہے. اور کتنا وقت ہے؟ 40 دن، کہ 40 دنوں تک آپ کو چھوٹ ہے کہ آپ ان کو جو ہے وہ بڑھا لیں. بڑھانے سے مطلب یہ کہ اگر نہ کاٹیں تو کوئی وہ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن اس کے بعد اگر آپ نہ کاٹیں تو پھر گناہ گار ہوں گے، کیونکہ شریعت کے مخالفت کر رہے ہیں. کبیرہ میں آئے گا، کبیرہ میں آئے گا. جی فلیسا منا کی وجہ سے بھی، اور بھی یعنی قرائن اور دلائل کو دیکھا جائے تو ان سے یہ پتہ چلتا ہے، پھر تاکید ہے اور پھر شریعت کے اس معاملے کی مخالفت ہے. سر ساتھ ساتھ اسلوب بتاتے جائیں باب کا تو کتنا ہی اچھا ہوگا. جی اب تو آپ بڑے ہو گئے ہوں گے، مجھے تو میں تو سمجھتا آپ کو پتہ چل جائے گا توقیت فی ذالک کا کون سا اسلوب ہے باب کا. خبر دی جا رہی ہے نا کہ اس بارے میں وقت مقرر کرنا، تو خبر دی جا رہی ہے، تو یہ خبری اسلوب ہے. یا اس طور پر اس کو ہم مبہم بھی رکھ سکتے ہیں کہ امام نسائی نے صرف باب میں اس وقت کی تعیین نہیں کی بھئی کتنا وقت. ٹھیک ہے، یعنی یہ تو نہیں کہا نا التوقیت فی ذالک وہو 40 یومن، ایسے تو نہیں کہا نا، وہ 40 یومن یا 40 لیلتن کو مبہم رکھا ہے. اس کو آپ مبہم کے طور پہ بھی لے سکتے ہیں، دونوں طرح ٹھیک ہے. اچھا آپ لوگوں کو آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ 2 دن سے ہم نے، یعنی 2 کلاسوں سے ایک چیز نہیں کی ہم نے، اور وہ کیا ہے؟ گرامر، جس کی وجہ سے آپ لوگ بہت خوش بھی ہو رہے ہوں گے کہ چلو بھائی اچھا ہو گیا. ایسے ہی ہے. چلیں آسان سا سوال ہے آپ سے، ٹھیک ہے. اچھا جس کو آئے نا وہ ہاتھ کھڑا کرے، ٹھیک ہے، تاکہ دوسروں سے وہ ہو جائے ذرا.
یہ جو آپ رسول اللہ دیکھ رہے ہیں وقت لنا رسول اللہ، ٹھیک ہے، تو رسول اللہ پہ رفع کیوں ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں جس کو آتا ہے. ایک ہاتھ کھڑا ہوا ہے خواتین میں. آپ میں سے کسی کو نہیں آ رہا؟ جی فاعل ہے نا. وقت مقرر کیا کس نے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو فاعل ہو گیا. اور وقت فعل ہے. وقت یوقت توقیتاً، اسی وقت کا مصدر باب میں گزرا ہے التوقیت، یا توقیت اسی وقت کا مصدر ہے. اچھا وقت فعل ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمیں پتہ چل گیا. رسول اللہ اس کا فاعل ہے. مفعول کیا ہے؟ یہ جس نے بتا دیا وہ انعام کا واقعتاً حقدار ہوگا. جی بتائیں. نہیں، لنا مفعول نہیں ہے، اور وہ کیوں نہیں ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. جی بتائیں، جس کو آ رہا ہے بتائے. جی نترو کا کیسے؟ تھوڑا سا واضح کریں نا. جی ایسا ہی بات تو صحیح ہے، لیکن تھوڑا سا علمی جواب ہونا چاہیے نا، پتہ چلنے کہ بھئی کوئی طالب علم بات کر رہا ہے. اس کو کیا کہیں گے؟ ان نہیں، ہاں نام بتائیں نا اس کا. صحیح ہے، ان لن کئی اذن والا ہے جو فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، جس کی وجہ سے نترو کا منصوب ہے، وہ اسم پر آتا ہے، حروف مشبہ بالفعل والا، یہ فعل پر آیا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے وہ سارا بتا دیا، اس کا عمل بتا دیا. اس کو کہتے کیا ہیں؟ ان کو، جو فعل مضارع پر آتا ہے، نام ہے اس کا ایک. ان حرف جر، یہ حرف جر نہیں ہے، اور وہ ویسے بھی وہ ان ہے عین سے. الیس منکم رجل الرشید. جواب آ گیا جی. ایک ان مصدریہ، ان مصدریہ، بالکل ان مصدریہ، یعنی وہ ان جو اپنے فعل مضارع کو نصب کے معنی میں کر دیتا ہے، جو اپنے فعل مضارع کو نصب کے معنی میں کر دیتا ہے. جیسے مثال ہے قرآن مجید میں وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم روزہ رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یہاں پہ ان یہ وہی مصدریہ ہے جو فعل مضارع پر داخل ہو رہا ہے. اور مصدر میں کیسے کر رہے ہیں کہ آپ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو فعل آ رہے نا اسی کا مصدر بنا دو. وَأَن تَصُومُوا، صوم اس کا مصدر ہے، ٹھیک ہے، یا صیام بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اسی سے آپ اس طرح کہہ دو وَأَن تَصُومُوا ای صِيَامُكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارا روزہ رکھنا بہتر ہے تمہارے لیے. تو یہ ان مصدریہ کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے فعل کو مصدر کے معنی میں کرتے. بہرحال اس کی تفصیل آگے پڑھیں گے ہم انشاءاللہ. اللہ نترکا یہ ان مصدریہ ہے. لا نترکا یہ فعل جو یعنی ان جس کو مصدر کے معنی میں کر رہا ہے، تو یہ ان مصدریہ صحیح ہے، اپنے مصدر کے ساتھ مل کر پھر یہ مفعول بن رہا ہے وقتا کا. اور معنی بھی دیکھیں تو معنی بھی بالکل وہی ہے، یعنی پورا یہ آگے تک، یعنی وقت مقرر کیا ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیا مقرر کیا؟ یہ کہ ہم نہ چھوڑیں 40 دنوں سے زیادہ، یہ کہ. اور اگر اللہ نترکا کا ہم مصدری معنی کریں تو کیا بنے گا؟ ریپیٹ کر دیں سر. کیا ریپیٹ کروں؟ مصدر مؤول، مصدر مضارع. اس کو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں عدم ترکینا، کیونکہ نفی آ رہا ہے نا، عدم ترکینا. بہرحال اس میں یعنی یہ پھر تھوڑا سا ایڈوانس ہو جائے گا، آپ لوگ آگے پڑھ لیں گے انشاءاللہ. ابھی تک آپ لوگ کی سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ان مصدریہ جو اپنے فعل مضارع کو نصب کے معنی میں کرتا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر بھی یہی ہوا کہ اس نے اپنے فعل مضارع کو نصب کے معنی میں کیا ہے اور پھر یہ
مفعول بنا ہے وقت کا. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں بتاویل مصدر ہو کر مفعول بننا. بتاویل مصدر مفعول بنے گا یہ وقت کا. ترو کا ہوگا. ترو کا کیا ہے؟ ترک, ترک. ٹھیک ہے. سو اچھا, کسی نے کہا تھا لنا مفعول ہے. یہ بعض طلبہ شروع میں سمجھتے ہیں, جیسے ہم کہتے ہیں نا کتب استاد علی السبورہ. کیا مطلب؟ کہ استاد نے بورڈ کے اوپر لکھا. ٹھیک ہے, تو یہ علی السبورہ نا مفعول بن رہا ہے کتب, کیونکہ معنی بھی مفعول والا ہو رہا ہے. علی السبورہ کہ دیکھو لکھنے کا عمل کس پر ہو رہا ہے, سبورہ پر ہو رہا ہے, تو مفعول بن گیا. تو یہ بات یاد رکھیے گا, مفعول کبھی, یہ جو جار مجرور ہوتا ہے نا, جار مجرور کبھی بھی فاعل, مفعول, اسم, خبر, یہ اس طرح ڈائریکٹ نہیں بنتے کبھی بھی. یعنی ہم یہاں پہ یہ نہیں کہیں گے کہ کتب الاستاذ علی السبورہ کا مطلب یہ ہو گیا کہ علی السبورہ مفعول بن گیا کتبہ کا. نہیں, جار مجرور کبھی بھی فاعل مفعول نہیں بنتے. یہ لوگ کیا بنتے ہیں؟ نہیں, یہ صرف فعل یا شبہ فعل کے متعلق ہوتے ہیں بس. یعنی آپ جہاں پہ بھی جار مجرور آئے نا, وہاں پہ آپ نے صرف ایک کام کرنا, آنکھیں بند کر کے اس کو متعلق بنا دو. پیچھے اگر فعل ہے تو اس کے, اور اگر فعل نہیں ہے تو شبہ فعل کے, کہ بھئی یہ اس سے متعلق ہے بس. ٹھیک ہے, فاعل مفعول نہیں بنتے یہ. تو اگر کتب الاستاذ علی السبورہ کہیں تو ہم یہ کہیں گے کتب فعل, الاستاذ اس کا فاعل, علی جار, السبورہ مجرور. جار مجرور متعلق ہوں گے کس کے؟ کون سا فعل گزرا پیچھے؟ کتبہ. ٹھیک ہے, بس پھر ہم یہ کہیں گے کتبہ فعل ہے اور الاستاذ اس کا فاعل اور علی السبورہ اس کا متعلق ہے بس. 40 دن کی مقرر مدت سے کم میں حجامت کرنا افضل ہے. جی جو آپ نے بھی ایگزامپل دی, جی جی, اس میں ویسے تو میں نے وقف کیا ہے علی السبورتی, آخر میں تا تانیث ہے نا, السبورتی. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ یہاں پر سٹاپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ویسے بھی ٹائم بھی تھوڑا سا رہ گیا, اور یعنی 5-7 منٹ اگر انسان تھوڑا سا نحو میں ذہن لگا لے تو وہ تھک جاتا ہے, اور میرا ذہن فریش ہوتا ہے نحو کے بعد. دیکھیں یہ مجھے اس لیے کروانے کا ہوتا ہے کیونکہ یہ بیس ہے نا, تو آپ کو حدیث پڑھنا ہی اس وقت آئے گی جب آپ لوگوں کو یہ چیزیں پتہ ہوں گی, فعل, فاعل, مفعول. ٹھیک ہے, آپ کے تو اتنا آسانی ہے کہ آپ کے نوٹس میں اعراب لکھا ہوا ہے. ہم جب ہم نے داخلہ لیا تھا نا, تو پہلی کتاب ہمارے سامنے آئی تھی, اس میں بس نقطے لگے ہوئے تھے اور کچھ نہیں تھا. وہ بھی بڑا شکر تھا کہ اس کتاب میں نقطے لگے ہوئے تھے, اور شروع سے اسی طرح پڑھا ہم نے بغیر اعراب کے, شروع سے, کہ بھئی آپ شروع سے ہی اس کے لائق بنو بغیر اعراب کے پڑھنے کے. تو آپ لوگوں کے لیے جو آسانی ہے کہ اعراب بھی لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے, کہ ایک تھوڑا سمجھ بھی آ جائے, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اسی پر اکتفا نہ کر لیں کہ جی اعراب جس طرح لگا ہوا ہے اس کو پڑھے جائیں. ٹھیک ہے, بلکہ آپ کو خود بھی اتنی مہارت ہونی چاہیے کہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ مرفوع, منصوب, مجرور کیوں ہیں. یہ بیس ہے, اس میں کچھ بھی ابھی ہم نے کیا کیا, ابھی ہم نے فعل پڑھا ہے, فاعل پڑھا, مفعول پڑھا ہے, اور کیا پڑھا, وہ مصدر, ان مصدریہ.
نہیں فیک نہیں رہے گی. یہ آپ سمجھیں ایز سبجیکٹ چل رہا ہے آپ کا. چلے ہم اس کا یہ کریں گے کہ بار بار جب اس کا وہ ہوگا نا تکرار ہوگا پھر انشاءاللہ کرتے ہیں انشاءاللہ. جی جی علی الصبورہ، صبورہ سین سے، اور یہ فعل فاعل علی الصبورہ جار مجرور مل کر متعلق کتبہ کے. تعالی جی جی سوال کوئی ہے تو جلدی سے کر لیں، بس میں نکلنے لگا ہوں پھر. 40 کو عربی میں 40 کے اپنے جی تو یہاں 40 کا منصوب ہونے کی وجہ کوئی ہے خاص؟ کہاں پہ؟ یہ اس ابھی جو ہم نے حدیث پڑھی ہے جی جس میں 40 یوما لکھا ہوا ہے، تو 40 میں منصوب ہونے کا کوئی ریزن 40 منصوب ہے، پکی بات ہے. نہیں؟ پھر نہیں، نہیں 40 منصوب ہے کہ کیا ہے؟ 40 سے پہلے کیا نظر آ رہا ہے؟ من کیا کرتا ہے؟ جر دیتا ہے. تو 40 پہ جر آنی چاہیے نا، تو کیوں نہیں آئی؟ اب ہاں اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں جمع مذکر سالم. ٹھیک ہے، جمع مذکر سالم کا جر آتا ہی ایسے یا نون کے ساتھ. ٹھیک ہے، رأیت مسلمین، ٹھیک ہے، تو یہ جری حالت میں ہے من کی وجہ سے. سلام کہیں بھول. ٹھیک ہے جی، آپ کے جو میسیجز آ رہے ہیں مجھے میں نے پڑھ لی. اللہ تعالیٰ سب کچھ ذائقہ خیر دے. بارک اللہ فیکم، فتح اللہ علیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.